بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے توحید کو ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، توحید کے بغیر انسان کی نہ کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، نہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے۔ اس لیے توحید کو ارشاد فرمانے کے بعد اپنی صفات کاملہ کا اظہار فرمایا۔ لہ الملک، بادشاہت اسی کی، ساری تعریفیں اسی کی، ساری قدرت اسی کی، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے وقت جو کافر تھے، نزول قرآن کے وقت جو نہ ماننے والے اور انکار کرنے والے تھے، ان کا رد ارشاد فرمایا۔ فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں پہنچی خبر تمہارے پاس ان لوگوں کی کفروا من قبل، جنہوں نے پہلے کفر کیا، یعنی تم سے پہلے انبیاء کا جنہوں نے کفر اور انکار کیا، ان کی خبر تمہیں نہیں پہنچی؟ قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم نوح کو دیکھ لو، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور جاتے ہو تم یمن کی طرف جاتے ہو، شام کی طرف جاتے ہو، راستے میں تباہ شدہ کھنڈرات بستیاں آتی ہیں جو کھنڈر بن چکی ہیں، ان کو دیکھ لیا کرو کیسے اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا۔ فرمایا فذاقوا وبال امرهم، انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم، یہ عذابات ان پر اس وجہ سے آئے، کانت تاتیہم رسولہم، ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فقالوا ابشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا یہ بشر ہے، یہدوننا، کیا یہی بشر ہمیں ہدایت کی راہوں پر چلائے گا؟ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں اپنی ضرورت کے لیے جاتا بھی ہے۔ یہ بشر ہو کر رسول ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بشر تو رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بھی وہی کہا ابشر یہدوننا، بشر ہو کر ہماری ہدایت کا سامان کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نور و بشر کا مسئلہ، کہیں اب اگر آپ سے کوئی یوں کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، تو سمجھ لو کہ شرارت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور اور بشر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں، بڑی بڑی مخلوقات میں انسان، جنات، ملائکہ اور حیوانات۔ اگر ہم سوال کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے یا فرشتوں میں سے تھے، تو جواب یہی ہوگا کہ آپ نوع انسانیت میں سے تھے۔ آپ کے ابا بھی تھے، آپ کی اماں بھی تھی، آپ کا خاندان بھی تھا، آپ کا حسب نسب بھی تھا۔ پھر اب سوال کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، روشنی تھے، کامل نور تھے، یا اس کے برعکس ہم اندھیرے کی ظلمت کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا اس کے برعکس تھے، تو جواب آئے گا نور تھے۔ ظلمت کی نسبت تو آپ کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، آپ سراپا نور تھے، آپ سید البشر تھے، آپ بیک وقت سید البشر بھی تھے، آپ نور بھی تھے۔ الف لام را
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن کو بھی اللہ نے نور فرمایا۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں نور فرمایا، بشر بھی فرمایا۔ سوال متضاد میں ہوتا ہے، جہاں تضاد ہو رہا ہو وہاں سوال ہوتا ہے آپ خانپوری ہیں یا صادق آبادی ہیں، آپ پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں، سوال متضاد میں ہوتا ہے۔ جہاں تضاد نہ ہو وہاں سوال کیسے، آپ صادق آبادی ہیں یا مسلمان ہیں، یہ تو دونوں ہو سکتا ہے، آپ صادق آبادی ہیں یا پاکستانی ہیں۔ اب صادق آبادی اور پاکستانی ایک ہی بات ہے، یہ تو سوال بنتا نہیں ہے، سوال متضاد میں ہوتا ہے ہمیشہ، اور نور اور بشر میں کوئی تضاد نہیں ہے، نور اور بشر متضاد نہیں ہے، اس لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ بشر ہیں یا نور ہیں۔ آپ بیک وقت نور بھی ہیں، اللہ نے نور بھی فرمایا، آپ بیک وقت بشر بھی ہیں، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، لیکن ایک ہے کیا وہ ہماری طرح تھے انسان؟ نہ، حجر اسود بھی پتھر ہے، اسے پتھر کہتے ہیں، لیکن ایک پتھر ہماری مسجد میں، ایک ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے کہ حجر اسود اس کی شان برابر ہے، اس کو بھی ہم پتھر کہتے ہیں، اس کو بھی پتھر کہتے ہیں، لیکن وہ پتھر دکھنے میں پتھر ہے لیکن وہ پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن وہ کامل البشر ہیں، وہ اکمل البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ احسن البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ تو فرمایا بشر یہدوننا، یہ قرآن نے مسلمانوں کو عقیدہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانو، بشریت کا انکار نہ کرو، نہیں تو اگر بشر کے ہونے کا انکار کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کا انکار ہو جائے گا۔ آج تک کسی نے جبرائیل کا میلاد نہیں منایا، جبرائیل علیہ السلام کے والد کا پتہ ہے، نہ اماں کا پتہ ہے، نہ حسب نسب کا پتہ ہے، نہ خاندان کا، نہ قبیلے کا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ابا بھی ہیں، اماں بھی ہے، دادا بھی ہے، دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، آپ کا خاندان ہے، حسب نسب ہے، یہی وجہ ہے آپ سید البشر ہیں۔ فرمایا ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا تھا کہ بشر یہ ہمیں ہدایت پر لائے گا، فکفروا، انہوں نے کفر کیا، وتولوا واستغنى اللہ، انہوں نے پیٹھ پھیری، واستغنى اللہ، اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا، اللہ ان سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، اللہ کو کیا نقصان ہے، نہ پڑھے۔ واللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہیں، حمید بڑی تعریفوں والے ہیں۔ کوئی سبحان اللہ نہ بھی کہے تب بھی اللہ تعریفوں والا ہے، کوئی اللہ اکبر نہ بھی کہے تب بھی اللہ بڑائی والا ہے، کوئی اللہ کی تعریف نہ بھی کرے تب بھی اللہ حمید ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ زعم الذین کفروا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، انہیں یہ یقین تھا کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ زعم الذین کفروا، دعویٰ کیا کافروں نے، الَّن یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ہاں کیوں نہیں، وربی میرا رب، لتبعثن ضرور بضرور تمہیں اٹھائے گا، ثم لتنبؤن پھر ضرور بضرور تمہیں خبر دے گا، بما عملتم جو تم نے عمل کیے، وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر ایسا کرنا نہایت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، دیکھو نور اس قرآن کو کہا گیا، والنور الذی انزلنا، اس نور کو جس کو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ بما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو یا جو تم عمل کرو گے، خبیر باخبر ہے، خبردار ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن جس دن جمع کرے گا اللہ تمام لوگوں کو، ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہوگا، اس دن کوئی ہار جائے گا، کوئی جیت جائے گا، کوئی جنت میں چلا جائے گا، کوئی دوزخ میں چلا جائے گا، کسی کے ہاتھ میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آ جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، نہیں پتا کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جنت میں چلا گیا،
جہنم سے بچ گیا وہی جیت گیا، ہار سے بچ گیا۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھے عمل کرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف فرما دیں گے۔ اللہ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کی نہریں، ہمیشہ ہمیشہ کا وہاں رہنا۔ یہاں کوئی کتنا رہے گا؟ ہم میں سے جتنی لوگ بیٹھے ہیں، جب 100 سال کے بعد آج بھی جو پیدا ہوا وہ بھی نہیں ہوگا، اس کائنات میں کسی نے نہیں رہنا، بے شک 200 سال عمر ہو جائے کتنا رہ لیں گے؟ اب کے بعد ہم 20 سال 30 سال 50 سال رہ لیں گے، اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ایسی زندگی پوری روئے زمین کو آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے ایک دانہ لے جائے تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، اس قدر لمبی زندگی۔ فرمایا کہ اس مختصر زندگی کے لیے اگلی زندگی کو خراب نہ کرو۔ ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، آگ میں جاننے والے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وبئس المصیر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جس کو اللہ برا کہہ رہا ہو اس سے برا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب انسان بنا دے، ہم سب کو اللہ رب العزت قیامت کے دن سرخرو فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی تابعداری نصیب فرمائے، آمین۔